آئیے شروع کرتے ہیں مرزا فرحت اللہ خان بیگ کا لکھا ہوا مضمون امتحان کی تیاری۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال پاس نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس پرّا، یہاں یہ حواس پرّا جو ہے ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ہوش کا اڑ جانا۔ ان کا دماغ مختل، یعنی مختل سے مطلب ہے کہ اس میں فطور پیدا ہو جانا، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندائے درگاہ پر امتحان کا نہ رتی برابر پہلے اثر تھا اور نہ ہی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا اب یہ بندائے درگاہ سے مطلب ہے کہ جو فرحت اللہ خان ہیں وہ اپنے لیے بولتے ہیں کہ اس بندائے درگاہ یعنی اس ناچیز غلام پر امتحان کا نہ رتی برابر پہلے اثر تھا، نہ تو پہلے کوئی اثر تھا اور نہ ہی اس کے ختم ہو جانے کا کوئی افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع مطلب بھیڑ ہے نا، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ سیر ہونا مطلب پیٹ بھرنا یا آسودہ ہونا، یعنی ان چیزوں سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، یعنی آسودہ نہیں ہو سکتا، جی نہیں بھر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جاتے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دیجیے، میری سنیے۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے، لیکچرار پڑھانے میں مستغرق سے مطلب ہے غرق ہونا یا ڈوبے ہوئے ہونا، تو لیکچرار جو تھے وہ پڑھانے میں مستغرق تھے۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ حاضری مطلب اٹینڈنس کی تکمیل مطلب پورا ہونے میں کچھ دشواری نہ تھی، یعنی کوئی مشکل نہیں تھی۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے میں میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا۔ مشغلہ مطلب میرے شغل میں، میرے کس کام میں فرق آنے والا تھا، یعنی اس سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان قطرے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی امتحان کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب صداقت یعنی ہوتا ہے سچائی، نامہ مطلب ڈگری، یعنی سچائی کی ڈگری، یعنی لا کلاس کا جو ڈگری تھی وہ بھی مل گئی۔ اب کیا تھا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، یعنی وہ پریشرائز کرنے لگے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں۔ یہاں ذات شریف جو ہے مرزا فرحت اللہ کی جیسی طرز تحریر ہے، طنز و مزاح، یعنی یہاں وہ طنز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو مذاقیہ روپ میں لیتے ہیں۔ تو ذات شریف سے مطلب ہے ان کی جو ہے چالاکی یا ان کی شرارت، ان میں بھی بڑی شرارت تھی، یعنی وہ بھی ایک شرارتی قسم کے تھے۔ تو میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں۔ علیحدہ مطلب الگ سے کوئی کمرہ مجھے مل جائے تو میں محنت کروں۔
بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 روز اسی ہیلے میں ٹال دیے۔ اب یہاں ہیلے میں ٹالنے کا جو مطلب ہے وہ ایک محاورہ ہے۔ ہیلے میں ٹالنے سے مطلب ہے بہانے کر کے ٹال دیے یا مکاری سے ٹال دیے۔ لیکن تاوقع بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازے میں شیشے تھے، میں ان پر کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خواہ مطلب بے وجہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل ڈالنے کا مطلب ہے، یہ بھی ایک طرح سے ایک محاورہ ہے۔ خلل ڈالنا مطلب ڈسٹربنس پیدا کرنا، خرابی پیدا کرنا یا بگاڑ پیدا کرنا۔ تو اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیا کرتا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ لیکن میں نے خوب کہا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، لیکن مسلسل یعنی لگاتار حاضری، مسلسل یعنی ہوتا ہے لگاتار حاضری، لا کلاس کی اور شبانہ روز کی محنت، یعنی شبانہ روز سے رات مطلب ہے رات دن کی محنت، ان سب چیزوں نے ان کے دلوں پر سکہ بیٹھا رکھا تھا، مطلب ان کے دلوں پر حکومت پا رکھی تھی۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے، احتیاطاً مطلب ساودھانی کے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے، امتحان سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے۔ گھر بیٹھے اردو کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رجا کی مصطفی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔